اب دیکھیے نا امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد گرامی نے اپنی وفات پر اپنے بیٹے کے لیے کتنا مال جو ہے وہ چھوڑ کے گئے، تاکہ میرا بیٹا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا، تاکہ وہ میرا بیٹا جو ہے جو آئے وہ اللہ کے دین کے لیے کام کر سکے۔ تو یہ سوچ اگر آپ علماء کرام کے لیے پیدا کریں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کو دنیا میں عزت بھی ملے گی، آپ کے رزق کے اندر کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے آپ کو واپس ملے گا، اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ جی 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 بالکل، یہ تو ٹھیک ہے، شاید یہی رویہ نظر آ رہا ہے کہ علماء کے ساتھ ایسا ہے جس کی وجہ سے آئے روز مدارس میں تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ علماء جو پیچھے راسخ علماء تھے، جید علماء تھے، اس طرح کے وہ علماء پیدا نہیں ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں نہیں آ رہی، تو شاید اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت کا کام کیا ہے تو اس سے پہلے تو آپ کا کاروبار کرنا معلوم ہوتا ہے، کیا آپ نے نبوت کے بعد بھی کاروبار کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جب نبوت کے بعد بھی کام کیا ہے، نبوت کے بعد بھی، لیکن جب آپ ہجرت کر رہے ہیں تو پھر جہاد کے دروازے کھولے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ اللہ نے میرے رزق کو نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے وہ دروازے، وسائل، اسباب پیدا کر دیے۔ مس گائیڈ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور غلط انفارمیشن بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا صحیح بات نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ پاک میں تشریف لے آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کا کاروبار کرنا شاید ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ طور پہ، ویسے تو کبھی اونٹ خرید لیا، کبھی ایسی چیز خرید لی سواری کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، لیکن باضابطہ طور پہ ایز اے ذریعہ معاش، ایز اے کاروبار، ٹھیک ہے، وہ آپ کا شاید کاروبار کرنا ثابت نہیں ہے۔ اگر اس بارے میں نہیں، آپ بالکل فرما رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی نہیں تھے، مدینہ کے چیف جسٹس بھی تھے، مدینہ کی ریاست کے حاکم بھی تھے۔ بیت المال سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لینا بھی جائز تھا، لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھیں مال فے جو ہے، حالانکہ آپ کے لیے صدقہ جو ہے وہ جائز نہیں تھا، تو تحفہ جو ہے وہ ہدیہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، تو مومنین جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایہ گفٹ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال فے کو رکھا، خمس کو رکھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تو جدا گانا ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے علماء کرام سے کمپیریزن کریں، اور پھر بالخصوص وہ عالم دین کہ جس کے اوپر مدارس کے منتظمین یا ان کے جو مخیر احباب ہیں ان کے 8 سال یا 10 سال کا اخراجات ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اپنے صدقات، عطیات لگائے ہیں، ادارے کے اخراجات ہوئے ہیں، اساتذہ نے محنت کی ہے، ماں باپ نے سارا کچھ کیا، لیکن اس بچے نے جب پڑھ لیا اس کے بعد اس نے دین کو پسے پش پھینکا اور دنیا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تو بالکل ہی صریحاً ظلم ہے۔ پہلے لوگ کتنے جو ہیں وہ دین کی طرف نکل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہر سال عالم بن رہے ہیں، اور پھر وہ عالم دین کو چھوڑ کر اس کی پریورٹی جو ہے وہ دنیا ہو جائے گی۔ وہ شاید اس میں جو ماحول کو دیکھتے ہیں نا، آج کل ماحول کا جس طرح نبی علیہ السلام ہے نا، دوست اپنے جو ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، تو وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ علماء کی قدر کیا ہے، علماء کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، وہ شاید اس کو مینیج نہیں کر پاتے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ ادھر دیکھتے ہیں کہ استحصال ہے تو وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے، اگرچہ انہیں نہیں جانا چاہیے، شاید میں یہی چل رہا ہے کہ وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرہ ہے اس کے ماڈل میں دیکھیں گے تو وہ واقعی بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ یعنی معلوم یہی پڑتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو دار و مدار تھا، اس کے بعد کا گزران تھا، وہ یا مال فے کے ساتھ ہوتا تھا، یا مال غنیمت کے ساتھ ہے، یا جو آپ خمس تھا مال غنیمت کا جی وہ آ گئے، اور اس طرح جو ہدایہ وغیرہ ہیں اسی کے ساتھ ہی تھا۔ یعنی باضابطہ طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ ہجرت کے بعد کوئی ایسی سرگرمی یا ایکٹیویٹی آپ کی میرے علم میں نہیں ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بلکہ آپ نے یہی کیا، اور شاید یہ بھی ایک سیرت کا پہلو ہے جس کو آج سمجھ لیں منیمائز کر دیا گیا، شاید بالکل صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، ذکر نہیں کیا جاتا لوگوں سے، جس کی وجہ سے تو یہ علماء کی ذمہ داری کسی حد تک بنتی ہے کہ اس کو بھی اجاگر کریں تاکہ وہ ایک جو کھیت تیار ہو رہی ہے اس کا مثبت استعمال ہو اور وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ ہاں، دنیا کو مطمع نظر رکھ کر اگر آپ دین کے پیچھے چل پڑیں گے، دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہوں گا، اگر میں کتاب و سنت کے مسلک منہج اہل الحدیث کو حق نہ سمجھتا کہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، صحیح بات ہے، یہ میری نجات کا ذریعہ ہے، اس پر میرا دار و مدار ہے، کتاب و سنت کا خالص علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کہے تھے وہ مسلک اہل الحدیث پر جو ہے وہ منحصر ہے، اگر اس کو میں یہ نہ سمجھتا تو جس طرح کے حالات الحمدللہ، حالانکہ میں جس لیول پر ہوں لوگ جانتے ہیں، اگر یہ حالات میرے ہیں تو باقی لوگوں کے کیا ہوں گے؟ اگر میں اسے حق نہ سمجھتا تو پتہ نہیں کب کے ہم پیچھے ہٹ چکے ہوتے۔
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بندہ یہاں سے پیچھے ہٹے گا پھر وہ جہنم کے راستے پر ہی جائے گا, یہ تو بات ہے. جہنم کے راستے پر ہی جائے گا. اس لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق کے اندر وسعت فرما. ہماری بھی اولادیں ہیں, ان کی بھی جو ضروریات ہیں, ان کی بھی خواہشات ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بھی معاملات ہیں. جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو پھر رب العالمین سے اگر آپ اپنے علماء کو مستغنی کر دیں, میں عموماً کہا کرتا ہوں